نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی کیا برکتیں، کیا باریں ہیں۔ رمضان مبارک کا تو ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اتنے دنیا کے اندر مگن ہو گئے اور ماہ مقدس کا اتنا احترام نہ کر سکے جتنا اس کا حق تھا۔ تو اس حوالے سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے کیا کہنے، آپ قبر والوں سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی، آج ایک اور بیان کرتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر المومنین حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تم کو اپنی خبریں سنائیں؟ راوی کہتے ہیں ہم نے ایک قبر کے اندر سے آواز سنی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المؤمنین کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کرم اللہ وجہ الکریم ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری بیویوں نے نئی شادی کر لی ہے، تمہارے مال بٹ چکے ہیں، تمہاری اولاد یتیم بن گئی ہے، وہ گھر جو تم نے پختہ بنائے تھے اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ تو ایک قبر سے آواز آئی، کفن ہمارے پھٹ چکے ہیں، بال ہمارے بکھر گئے ہیں، کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، آنکھیں رخساروں پر بہہ گئی اور نتنوں کا پیپ بن گیا، جیسا ہم نے دنیا میں کیا تھا ویسا ہم نے پایا، جو چھوڑ کر آئے ہیں اس میں ہم نے نقصان اٹھایا ہے۔ تو آپ اس حکایت سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں انسان کس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کو بھول جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ دنیا کے اندر ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیا میں تو ہم آئے تھے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کرنے کے لیے، لیکن ہم نے یہ سارے مقاصد کو پس پشت ڈال کر دنیاوی کاموں کو آگے رکھ لیا، تو اس کا جو دردناک عذاب جو قبور میں اندر ہوتا ہے وہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ تو اس حکایت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں اس ماہ مقدس کے علاوہ بھی وہی کام کرنے چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے خالق کائنات کی عبادت کرنے کی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔